بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا باعث بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے، یعنی درمیان والی بستیاں ختم کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور تیسرا یہ کہ یہ قالو جو ہے یہ قول لسانی نہیں ہے، زبان والی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی شکر بجا لائے، اور جو آدمی نعمتوں میں اللہ کا شکر نہیں کر رہا تو گویا زبان حال سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں چھن جائے، زبان سے تو نہیں کہتا لیکن زبان حال سے یہی کہتا ہے کہ نعمتیں چھن جائے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، فقالوا ربنا، یہ اس صورت میں کیا معنی ہوگا؟ فقالوا حالا، انہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، تو یہ حالت ان کی ایسی تھی کہ وہ تقاضا کر رہی تھی کہ اب یہ سہولتیں ختم کر دی جائیں اور نعمتیں واپس لے لی جائیں۔ ظلموا انفسہم، بس ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر۔ فجعلناہم احادیثا، پس سمرا، پس کر دیا ہم نے انہیں نمونہ عبرت۔ احادیث حدیث کی جمع ہے، حدیث کے کئی معنی ہیں، حدیث کا معنی نمونہ عبرت بھی ہے، حدیث کا معنی ضرب الامثال بھی ہے، حدیث کا معنی بات فرمان بھی ہے، حدیث کا معنی کہانی بھی ہے۔ یہ حدیث کے متعدد معنی ہیں، تو یہ احادیث سے مراد کیا ہے؟ نمونے عبرت، عبرت کے نمونے، اور انہیں کہانیاں بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ، اور تباہ برباد کر دیا ہم نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو۔ کل ممزق، مزقناہم کی تاکید ہے پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان فی ذالک، اس مذکور مضمون میں کئی نشانیاں ہیں۔ لکل صبار، صبار بہت بڑا صبر کرنے والا، اور شکور بہت بڑا شکر کرنے والا، یعنی مومن۔ یہ ایمان کی حالت ہے، نعمتوں پر شکر کرنا، مصائب میں صبر کرنا، یہی حقیقت ایمان ہے، اور یہ ہے رضا بالقضاء۔ بلقد صدق علیہم ابلیس، اور البتہ تاکہ سچا کر دیا ان پر ابلیس نے، ظنہ، خیال اپنا، گمان اپنا۔ تو یہ کیا گمان تھا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ ابلیس جب لعنتی بن گیا تو اس نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے اللہ مجھے تو نے لعنتی بنا دیا، بے عزت کر دیا، تو جس کی وجہ سے کیا ان میں اکثر مشرک ہوں گے۔ لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ان کی آدم کی اولاد کے گٹے ٹھکوروں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو یہ ابلیس کا گمان تھا، ظنہ، اس کا ایڈیا اور اندازہ تھا۔ تو جہاں ظن بے معنی تخمین، ایڈیا، اندازہ، اس میں بریلوی حضرات نے ابلیس کی بہت شان بیان کی۔ مفتی احمد یار کہتے ہیں ابلیس کا علم غیب تو دیوبندی بھی مانتی، اور پھر کہتے ہیں ابلیس ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تو یہ ان کی شیطنت ہے، ابلیس نہ حاضر ناظر ہے نہ غیب دان ہے، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ جب انبیاء کو علم الغیب حاصل نہیں تو ابلیس جیسے لعنتی اور بریلویوں کے بزرگ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ آیت ظنہ، کیا لفظ ہے؟ ظنہ۔ تو ظنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو عالم الغیب ہو۔ صدق علیہم ابلیس،
سچا کر دکھایا اوپر ان کے ابلیس نے گمان اپنا، فَاتَّبَعُوهُ پس سب نے اس کی اتباع کی، الا فریقا فَاتَّبَعُوهُ کس کی اتباع کی؟ بولو بولو چودھریو بولو، کس کی اتباع کی؟ ابلیس کی۔ تو ایک دوسرا جو ابلیسی ٹولہ ہے غیر مقلد، یہ جو اہل حدیث نام وکٹورین نام برے صغیر میں، تو یہ یاد رکھو یہ ہر گمراہی کا گٹر ہے۔ جو اہل حدیث، ہمارے بعض ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ مباحث ہے اور یہ توحیدی ہے، حالانکہ ان سے بڑا مشرک بھی کوئی نہیں ہے۔ توحید کیا ہے کہ یہ اللہ کو بندے کی طرح مانتی ہیں، اللہ بھی کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ نیچے عرش کے نیچے اتر آتا ہے آسمان دنیا پہ، اور اللہ چلتا پھرتا ہے، یعنی اللہ تعالی میں اور ان کی روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کی عمر 34 سال ہے اور ابھی داڑھی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بے ریش، تو یہ کہتے ہیں اسناد صحیح اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو یہ جو ٹولہ غیر مقلدین والا ہے یہ ہر گمراہی کا گٹر ہے اور ہر بغاوت کا یہ گٹر ہے۔ دنیا میں جتنی پلیتیاں ہیں اگر وہ اس کا مصدر اور گٹر تو یہ غیر مقلد ٹولہ ہے۔ اور انہوں نے اب بات چلائی جی تقلید کرنا حرام ہے، حالانکہ خود تقلید کرتی ہے، تقلید خود کرتی ہے۔ دیکھو بخاری کی پہلی حدیث آپ پڑھیں تو 5 راوی کھڑے ہیں امام بخاری تک۔ تو اب ان سے پوچھو کہ صحابہ کے بعد امام بخاری تک جو 4 راویوں کے ذریعے ہم تک حدیث پہنچی ہے، ان راویوں کو اللہ نے سچا کہا ہے یا رسول اللہ نے سچا کہا ہے؟ ان راویوں کے شناختی کارڈ قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں؟ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، یہ عام امتی ہیں اور ان کو ہم نے سچا مانا ہے تقلیداً، محدثین پر اعتماد کر کے ان کو ہم نے سچا مانا۔ خود امام بخاری کا ذکر کس سپارے میں ہے؟ جلدی بولو، آج بہت جلدی جانا ہے آگے۔ ہاں کس پارے میں ہے؟ آیت نمبر، سورت نمبر، کس حدیث میں ہے؟ کس نے کہا امام بخاری سچا ہے؟ کوئی نہیں، پھر کیسے پتہ چلا؟ یہی تقلید ہے نا، تقلید کے سین ہوتے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید، پھر روایت، اور پھر دوسرا ہوتا ہے تقلید پھر تزکیہ، راویوں کے درجات کہ یہ راوی ثقہ ہے، اوثق ہے، یہ ضعیف ہے، کذاب ہے، متروک ہے۔ اب یہ جتنا 18,000 راویوں کے احوال ہیں کتب حدیث میں اور ان کے درجات ہیں، ان پہ نہ آیت ہے نہ حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ اجتہاد المحدثین، اور کسی کو ثقہ کہنا، جھوٹا کہنا، ضعیف کہنا خالصتاً رائے اور اجتہاد پہ مبنی ہے۔ تو یہ اب ایک راوی کے لیے روایت میں 5 آدمیوں کے متعلق تقلید ہے، درجات میں پھر تقلید اور اعتماد ہے، اور تیسری چیز ہے تقلید فی الدرایت کہ نص کا معنی کیا ہے اور اس نص کا مطلب کیا ہے۔ تو اس میں بھی یہ خود تقلید کرتے ہیں، تقلید کے بغیر یہ 1 منٹ نہیں چل سکتے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رفع الیدین کے مسئلے پہ یہ کتنی بڑی بے ایمانی کرتے ہیں کہ حدیثیں یہودیوں کی طرح چھپاتی ہیں۔ اور چند صاحب جی بخاری میں آ گیا، عبداللہ ابن عمر کی روایت، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ اچھا بس اردو بخاری دکھا دی، لیکن اتنی بڑی بددیانتی اور خیانت کہ بخاری میں 4 جگہ امام بخاری لایا
لیکن چاروں مقام پہ غیر مقلدین کا عمل موجود نہیں، چاروں مقام پہ نہیں، ان کا عمل رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کی ابتدا کا رفع دین ہے۔ وہاں بخاری میں 3 مقام تو ایسے ہیں جس میں تیسری رکعت کی بات ہی کوئی نہیں، اور جو چوتھی روایت آپ نے پڑھی اس میں تیسری رکعت کی بات ہے، لیکن وہ روایت مرفوع ہے ہی نہیں۔ 13 محدثین کہہ رہے ہیں موقوف روایت ہے، اور مذہب یہ ہے کہ موقوف روایت حجت ہی نہیں۔ اب لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی بخاری میں آ گیا، بھائی بخاری میں تمہارا مذہب کدھر ہے؟ پھر امام بخاری وہی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر والی امام مالک سے لے رہی ہے، اور امام مالک مدینہ کے امام ہیں، اور امام مالک خود رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس روایت یہ محفوظ نہیں، یہ مسترب روایت ہے۔ تو امام مالک نے موطا میں جب ذکر کیا تو اب رکوع جاتے ہوئے رفع دین وہاں نہیں ہے، رکوع جاتے ہوئے نہیں ہے، بخاری میں تیسری رکعت نہیں، موطا مالک میں جب مالک نے نقل کیا تو رکوع جاتے کا رفع دین نہیں۔ اور پھر یہی روایت مسند الحمیدی اور مسند ابی عوانہ کے اندر آئی تو وہاں ہے کہ جب آپ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے تھے، لا یرفعہما، راوی وہی ابن عمر ہے۔ اب یہ لوگوں کو بالکل نہیں بتائیں گے کہ لا یرفعہما مسند حمیدی مسند ابی عوانہ میں آ چکا ہے، اور مسند الحمیدی والا امام بخاری کا استاد ہے، مکے کا امام ہے، مکی محدث بخاری کا استاد، وہی حدیث اور وہ مکے میں موجود ہے تو رکوع جانے کا رفع دین نہیں، اور وہی بخارے پہنچی تو رکوع والا رفع دین بھی آ گیا، رکوع سے سر اٹھانے والا پیچھے وہی راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں کہ رکوع جاتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرنا بدعت ہے۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ ان سے پوچھا گیا تو ابن عمر جو راوی ہے وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اور حضرت مجاہد خود کہہ رہے ہیں کہ میں 10 سال ابن عمر کے پیچھے رہا، نماز پڑھی، اور ابن عمر صرف تکبیر تحریمہ پہ رفع دین کرتے تھے، رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساری حدیث ایک ہے اور اضطراب 10 ہے۔ کتنے اضطراب ہیں؟ 10۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی غیر مقلد مولوی نے یہ حقیقت بتائی ہو؟ جی اہل حدیث ہے یا یہودی ہے؟ یہودی حقیقت چھپاتی ہے، ہم تو پوری بات بتاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت، 2 ہی روایت تھی، 4 مالک بن حویرث کی، بڑا شور کریں گے جی مالک بن حویرث۔ مالک بن حویرث وہ ہے جو صرف 19 دن نبی پاک کے ساتھ رہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہے جو پوری زندگی نبی پاک کے ساتھ رہے اور اگلی صف کے نمازی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صرف رفع دین کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے بغیر، اور رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہے۔ اور مالک بن حویرث 19 دن آئے، اور مالک بن حویرث کی وہی روایت نسائی میں موجود ہے کہ سجدوں کا رفع دین، اب سجدوں کا رفع دین غیر مقلد خود نہیں کرتے، تو سوال یہ ہے وہ شیعہ کر رہے ہیں، شیعہ سجدوں کا رفع دین بھی کرتے ہیں، رکوع والے پہ لڑائی کرتے ہیں، سجدوں والا اسی حدیث میں ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ آپ بتائیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یا علیہ السلام کا آدھی لے لو آدھی چھوڑ دو؟ تو دھوکہ کتنا ہے۔ اردو والی بخاری دے کے محقق بنے ہوئے، تو یہاں پر بھی غیر مقلدین کی بات یہ ضمناً آ گئی۔ اسی طرح جہاں فتبعو ہو، کیا آیا؟ کیا لفظ آیا؟ اتباع۔ اب ایک طرف وہ کہتے ہیں اتباع اور ہے تقلید اور ہے، پھر کہتے ہیں اتباع محمود اور با دلیل ہے اور تقلید بے دلیل ہے، اور یہ صریح قرآن کے خلاف ہے کہ صدق علیہم ابلیس ظنہ فتبعوہ الا فریقا، انہوں نے ابلیس کی کیا کی؟
اتباع کی تو اتباع ہمیشہ محمود ہوتی ہے، اتباع ہمیشہ بادلیل ہوتی ہے. یہ فرق کرنا اتباع تو اچھی چیز ہے جی، اور تو یہ اتنی بڑی جہالت ہے. اور اصل میں یاد رکھ لو یہ جو اہل حدیث فرقہ ہے اس کی بنیاد قرآن دشمنی پہ، اور یہ فرقہ مجموعی طور پہ اس کا قرآن پہ ایمان نہیں، اور راویوں کو قرآن پہ ترجیح دیتی ہیں، روایتوں کو قرآن پہ ترجیح دیتے ہیں، اور قرآن کی ان کے نزدیک حیثیت ہے ہی کچھ نہیں. اس لیے کوئی روایت آئے گی وہ اوپر ہے قرآن نیچے ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی قرآن پابند ہے راویوں کی روایت کا. تو جب قرآن کو حاکم ہی نہیں مانتے تو باقی باتیں تو پیچھے رہ گئی. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس انہوں نے اتباع کی ابلیس کی مگر ایک فریق ایمان والوں سے، من المؤمنین